کسی کا عقل مند ہونا اور بے وقوف ہونا یہ بھی تقدیر کا حصہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے، یہاں تک کہ فہم و فراست اور بے بسی بھی۔ پھر موت کا وقت اور جگہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی موت کسی زمین پر مقرر ہوتی ہے تو اسے وہاں جانے کی حاجت پڑ جاتی ہے، جب وہ اپنے اینڈ مقام پہ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ کتنی لوگ پلین میں فوت ہو جاتے ہیں، اچھے بھلے صحت مند سوار ہوتے ہیں لیکن اتر نہیں سکتے، ان کی موت وہاں لکھی ہوتی ہے۔ اور قیامت کے دن وہ زمین کہے گی اے مالک یہ تیری امانت حاضر ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ احتیاط کرنا توکل کے منافی نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں تقدیر میں جو ہوگا نہیں ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے اور احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ مترف کہتے ہیں کسی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اونچے پہاڑ پر چڑھ کے خود کو نیچے گرائے اور کہے میری تقدیر میں یہ لکھا تھا، کہ بہت سے لوگ خودکشی کو کہتے ہیں جب تقدیر میں خودکشی لکھی تھی تو اس نے کر لی، اب اس پہ کیا الزام۔ تو یہ نہیں ہے، اللہ نے انسان کو جو اختیار بھی دیا ہے، تقدیر کا مطلب تو اندازہ کرنا، اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا، اللہ کا اندازہ تھا اور درست اندازہ تھا کہ یہ شخص اس کو یہ اور یہ مشکل آئے گی اور یہ اس کا حل ہے وہ خودکشی میں ڈھونڈے گا، یہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ نے اس کے اوپر زبردستی لکھ دیا کہ نہیں تم ضرور خودکشی کرو، یہ اللہ کا علم ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے کہ اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ لوگ کس کس طرح بہیو کریں گے، جو چیزیں ان کو دی گئی ہیں، جو وسائل ان کو دیے گئے ہیں، جو زندگی ان کو دی گئی ہے، وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ تو انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، بچاؤ اختیار کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی تکلیف آ جائے تو یہی سوچنا چاہیے کہ یہ میری قسمت میں تھی، مجھے ملنی ہی تھی۔ اور مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے جب کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اللہ کا اذن تھا، اس میں کوئی حکمت ہے، اور وہ اس بات کو نہیں بھولتا کہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ آپ ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھی ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے، اور مومنوں کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ توکل اسباب کے منافی نہیں، یا اسباب توکل کے منافی نہیں، یعنی اگر آپ توکل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسباب اختیار نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ اسباب اختیار کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ توکل نہ کریں اور اسباب پہ بھروسہ کر بیٹھیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے میں کر لوں گی، نہیں، اللہ کے اذن سے ہی ہوگا، میرا بھروسہ اللہ پہ، اللہ مجھ سے کروائے گا، میں کوشش کروں گی، کروائے گا اللہ۔ دوسری بات یہ، بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے تو اللہ ہی کو پکاریں، فوراً دعا مانگیں، اس کی طرف رجوع کریں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ الانعام میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، تو پھر اس سے دعا کرنی چاہیے نا کہ وہ اسے دور کر دے، اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچائے تو ہر چیز پہ خوب قدرت رکھنے والا نہیں، وہ کر سکتا ہے، لہٰذا پھر اسی کی طرف جائیں، اسی سے مانگیں اور زیادہ مانگیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو دعاؤں کی کثرت کر دینی چاہیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ اور پھر پورا بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے، کسی ڈاکٹر پر، کسی انسان پر نہیں کہ یہ کر دے گا میرے لیے، کہ ان انسانوں کی کوشش بھی اللہ کے اذن سے ہی کامیاب ہوتی ہے۔ انسانوں کو عقل کس نے دی؟ جس عقل کے ساتھ وہ دوائیں استعمال کرتے، وہ جو دوا بنی ہے وہ کس نے پیدا کیا؟ وہ سارا سبسٹینس جو تھا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ ہی کو کافی سمجھے، اور پھر اللہ ہی طبیب ہے۔ پھر یہ کہ حالات بہتر ہونے کے لیے انتظار کریں صبر کے ساتھ۔ آپ دیکھیں تکلیف آتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، اچانک ہی گلا پکڑا جاتا ہے، اچانک ہی کہیں چوٹ لگ جاتی ہے، لیکن جاتے جانے میں ٹائم لگتا ہے۔ ہر بیماری کے جانے میں یعنی میریکلز اب ہوتے ہیں، لیکن ہر یعنی جو اسباب کے تحت جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کا اپنا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، کیونکہ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، بس یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے کہ کون سا کام کب ہوگا۔